لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، سفر المظفر سن 1446 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 9 اگست 2024 ہے۔ سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت مختلف قسم کے سوالات لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کاروبار شروع کریں گے تو وہ منحوس ہو جائے گا، رشتہ کریں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ یہ نحوستوں والا ہے۔ اس طرح کی نہ کوئی حدیث ہے، اس طرح کا نہ کوئی شرعی فتویٰ ہے، اس طرح کا نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ لوگوں کے اندر اس بارے میں اسلامی طور پہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں علماء سے پوچھ لیا جائے، دین کے معاملات میں سوال کر لیا جائے تو جواب سمجھ آ جائے گا، لیکن جب پوچھنا نہیں ہے، الٹا اپنے ذہن کے مطابق کسی عالم دین کو چلانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر بندہ ایسے ہی معاملات میں رہ جاتا ہے۔ مجھے اس دن ایک خاتون نے کال کی اور مجھے کہا کہ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے قول بیان کیا کہ جی سفر کا مہینہ جب ختم ہو جاتا تو حضور علیہ السلام خوش ہو جاتے۔ میں نے کہا میری بہن، میں نے تو ایسی آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، نہ کہیں سنی ہے۔ جی آپ کوشش کریں، کسی جگہ آپ کو مل جائے گی۔ میں نے کہا آپ شیخ الحدیث ہو، شیخت الحدیث ہو، شیخت التفسیر ہو، عالمہ ہو، کون ہو آپ؟ جی نہیں، میں تو ناظر قرآن بھی آپ پڑھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا تمہیں آٹومیٹک مفتی بننے کی زیادہ ضرورت ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی حدیث کوئی نہیں ہے، پھر کہتے نہیں تحقیق کرے تو مل جائے گی۔ تو اللہ کی بندی، علماء کے پاس بندہ سوال لے کر آتا ہے، مسئلہ بتانے نہیں آتا، مسئلہ پوچھنے آتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کوئی سنائے کہ سفر کا مہینہ ختم ہوتا تو آقا خوش ہو جاتے۔ میں اس پر اتنا حیران ہوں کہ میں آپ کو واقعات سناؤں، آپ حیران ہوں۔ ایک اور خاتون کی مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے صحت یاب ہونے کا جو آخری غسل کیا تھا وہ اسی مہینے میں کیا اور بدھ کے دن کیا۔ مجھے اس پر بھی ہنسی آئی، میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری غسل فرمایا اور بدھ کے دن میں فرمایا اور اسی مہینے میں، 100% جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخار کی ابتدا اس مہینے کے آخر میں ہوئی تھی، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نعوذ باللہ اس مہینے کو کوئی نحوست والا کہہ دیں۔ اگر نبی علیہ السلام کو بخار ہوا ہے سفر کے مہینے کے آخر میں، تو سفر کا مہینہ برا ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو پھر اس بارے میں جناب کا فتویٰ کیا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام فوت ہو جائیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کی وفات سے یا کسی کی بیماری سے حدیث پاک کے مطابق نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کسی دن کے اس طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ بلکہ آپ اور ہم سب مانتے جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی بڑی شان ہے، جمعہ کے دن کا بڑا مقام ہے، جمعہ کے دن کا بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو افضل ایام فرمایا گیا ہے کہ دنوں میں بہتر دن ہے۔ اگر میں اس دنوں کی بات کروں تو حدیث پاک ہے، چلو میں پوری سنا دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جمعے کا دن ہے پورے ہفتے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 4 دلیلیں ارشاد فرمائیں کہ جمعے کا دن بہترین کیوں ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض و فیہ نفقت و فیہ ساقہ،
جمعے کا دن اس لیے بہتر ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اسی دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسی دن قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں سب مر جائیں گے، اور اسی دن قیامت کا آخری سور پھونکا جائے گا کہ سب زندہ ہو کر اب کی دربار میں آ جائیں گے۔ یہ 4 دلیلیں دی ہیں، تو اس میں دو دلیلیں تو موت کی ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن میں ہے اور کائنات کا ختم ہونا بھی اسی دن میں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جمعے کا دن نعوذ باللہ یہ منحوس ہو جائے گا، یہ مبارک نہیں کہلائے گا، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن کو مبارک دن فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اس دن میں زیادہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھو۔ تو ایک صحابی نے عقیدے کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود پاک پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا آپ کا درود میرے اوپر پیش ہوگا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ موت کے بعد تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، وقد ارمت یا رسول اللہ، اس وقت آپ پر درود کیسے پیش ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا زمین پر اس بات کی پابندی ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی کو وفات کے بعد زندگی اور اس رزق ملتا ہے۔ یہ پوری حدیث پاک جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی بات کر رہی ہے، حضور پاک کی حیات کی بات کر رہی ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی بات کر رہی ہے، وہاں جمعے کے دن کے افضل ہونے کی بات بھی کر رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سمیت کائنات کے پورے کی وفات کی بات بھی کر رہی ہے۔ تو کسی کی وفات کے ساتھ کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اسی مہینے میں اگر بخار کا حضور پر ابتدا ہوئی آخر میں تو اس سے سفر کا مہینہ برا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا ولا طیارہ ولا سفرہ ولا حامہ، فرمایا اس طرح کی چیزیں جنہیں تم توہمات سمجھتے ہو ٹھیک نہیں ہے کہ سفر کی وجہ سے ہو گیا، کسی پرندے کی ٹیں ٹیں ہوئی ہے، ہمارے گھر پر بیٹھا تھا وہ پرندہ اس کی وجہ سے ہو گیا، بھائی فلاں چیز کے سائے کی وجہ سے ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی چاہت سے۔ رب کریم چاہے گا ہوگا، رب کریم نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ سفر کے مہینے میں خواتین کے اندر یہ زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، گھروں میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ کچھ دنوں قبل کی بات ہے، ایک خاتون کی مجھے کال آئی کہ آپ نے استخارہ کیا میری بچی کے بارے میں نے آپ کو کال کی تھی کہ ہم نے ایک جگہ نکاح کرنا ہے، تو میں نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ میری بہن استخارہ دوسرے سے نہیں کرایا جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ شاید ان کی پہلے ایک بار کال آئی ہوگی، میں سن نہیں پایا ہوں گا، تو مجھے کہہ رہی تھی میں نے تو پہلے بھی کہا تھا۔ تو میں نے کہا حدیث پاک میں جو استخارہ ہے وہ بندہ خود کرتا ہے، دوسرے سے نہیں کراتا کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں استخارہ تم کر لو، میں جس کا کام ہے وہی کرے گا استخارہ۔ تو کہتی اچھا خود کرنا پڑتا ہے؟ تو میں نے انہیں حدیث پاک کی حوالے سے پوری دعا سکھائی کہ یہ استخارے کی دعا ہے آپ خود کر لیں۔ ابھی دوبارہ ان کی کال آئی ہے، 1-1.5 دن پہلے کی بات ہے، وہ کہنے لگی میں نے استخارہ شروع کیا تھا لیکن پھر بھول گیا باقی پورا کرنا، تو اب اس مہینے میں کر سکتی ہوں؟ یہ تو منحوس مہینہ شروع ہو گیا ہے، سفر کا مہینہ۔ تو میں اس بارے میں آج یہ پوری باتیں آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں کہ بس اللہ جل شانہ دین کا علم عطا فرمائے، ہر بندہ آٹومیٹک مفتی بنا ہوا ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا میری بہن سفر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے پورا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں سفر۔ میں نے کہا نہیں، سفر المظفر، مظفر کہتے ہیں کامیابی کا مہینہ۔ اچھا، میں نے کہا آپ اس کو منحوس سمجھ رہی ہیں؟ عجیب طرح کے معاملات ہیں، غلط باتیں ہیں۔ بلکہ سفر کے مہینے کی اگر میں برکت سناؤں نا آپ حیران ہو جاؤ کہ سفر کے مہینے کی برکات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں۔ میں 3 فضائل دکھاتا ہوں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور پاک علیہ السلام سے نکاح جو ہوا ہے نا وہ اسی مہینے ماہ سفر میں ہوا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی بیوی بننا کسی خاتون کے لیے کتنی زیادہ اس کی دنیا آخرت کی فضیلت کی بات ہوگی۔ اتنی فضیلت کہ اگر والد مسلمان ہو تو وہ بیٹی جو نبی کی بیوی بن رہی ہے وہ اپنے والد کی بھی ماں کہلائے گی اسلامی حوالے سے۔ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہے نا، تو اگر والد مومن ہے تو وہ اس کی بھی ماں بنتی ہے نا۔ حضرت سیدہ عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں. جب بیوی رسول اللہ کی بنی ہے تو انہیں لقب ملا ہے ام ابیہا، یہ اپنے ابا کی بھی والدہ ہے اس رتبے میں کہ نبی کی بیوی ہے. تو اگر سفر کا مہینہ غلط ہے تو رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے میں نکاح کیوں فرمایا؟ یہ جو توہمات ہمارے ہاں ہیں کہ بچی کا رشتہ کر دیا، بچے کا رشتہ کر دیا، طلاق ہو جائے گی. اللہ اکبر. بھئی ان من میں جن کی طلاقیں ہو جاتی ہیں بھی بنتی نہیں ہیں، ان کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوتا ہے. ہم نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا. تو یہ توہمات ہیں، یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں. آپ میری بات مانیں، آج جا کر آپ گھروں میں بات کریں نا، کسی نہ کسی جگہ، ہم شیرہ کے گھر میں، بہن کے گھر میں، بیوی کے ہاں، بیٹی کے ہاں، اماں جی کے ہاں، دادی نانی کے ہاں، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ بات آگے سمجھائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا، سفر کے مہینے کی دوسری فضیلت سنا رہا تھا. یہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاتح خیبر، کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر کے در کو فتح فرمایا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ کل جھنڈا اس کو ملے گا جو شخص اتنا پیارا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے. 16 قلعے تھے خیبر میں، 15 قلعے فتح ہو گئے تھے، 16واں فتح نہیں ہو رہا تھا. تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کو طلب کیا. انہوں نے کہا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھتی ہیں، شعب چشم میں آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے. تو رسالت باپ نے آنکھوں پہ لعاب لگایا تھا. یہ وہی لعاب ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگا تھا غار ثور میں. صحت وہاں بھی ملی، صحت یہاں بھی ملی. حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ مہینہ سفر کا تھا. اور پھر خیبر حضرت علی نے فتح کیا ہے، یہ مہینہ بھی سفر کا تھا. آج اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے. مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر کے سفر پہ ہے یہ خیبر. یہ تبوک سائٹ کی طرف منطقہ تبوک پہ آپ جائیں تو راستے میں ہے خیبر. آپ جائیں، آج خیبر بہت بڑا سٹی ہے. ایک خیبر قدیم ہے، ایک خیبر جدید ہے. خیبر جدید تو نیا شہر ہے، خیبر قدیم وہی علاقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے 16واں قلعہ اور باقی صحابہ نے مل کے 15 قلعے فتح کیے تھے. اور وہ جگہیں تقریباً 1400 سال سے ویسی کی ویسی موجود ہیں عبرت کے لیے، جو نظر آئے لوگوں کو کہ رسالت مآب کے دشمن مدینہ میں یہودی تھے، وہیں سے بھاگ کے ادھر آئے تھے، اور ادھر آ کے انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ شرنگیزیوں سے نہیں رکے تھے، تو رب کریم نے خیبر کے فتح کا حکم دیا تھا. اور مرحب جیسا کافر سور ماں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. اچھا، مرحب کے بارے میں صرف میں ایک جملہ کہتا ہوں. مرحب وہ شخص ہے جو یہ نہیں کہتا تھا کہ 10 آدمیوں سے میں مقابلہ کروں تو اکیلا جیت جاؤں گا، یا یہ نہیں کہتا تھا کہ 100 بندوں سے لڑوں. پتہ ہے اس کا دعویٰ کتنا تھا کہ میں کتنوں سے لڑوں تو اکیلا جیت جاؤں گا؟ 1000. بدماشی دیکھیں جو کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے. کہتا تھا 1000 بندہ اکیلا بس میں اس کے لیے کافی ہوں. یہ اس مرحب کا دعویٰ تھا. اور اس کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ آئے ہیں اور تازی چہرے پہ داڑھی نکلی ہوئی ہے. جسمانی لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ بہت کمزور ہے اس کے مقابلے میں. ایمانی طاقت اپنی جگہ، لیکن جسمانی قوت تو سامنے نظر آ رہی تھی کہ انہیں کوئی چھوٹا بچہ میرے مقابلے میں بھیجا ہے. شروع میں تو مرحب سمجھا تھا کہ پتہ نہیں بچے کا واسطہ دے کے بلایا. اور اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ مجھے پورا مرحب نام ہے میرا، پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں یہاں کا شیر ہوں، اور میں اس علاقے کا اپنے آپ کو شیر مجھے کہا جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اب شیر بنے ہو، اب تمہیں مرحب اور یہ خیبر جانتا ہے. مجھے تو میری ماں نے اس وقت شیر کہا تھا، ابھی میں ماں کی گود میں تھا. یہ حضرت علی کا لفظ ہے. امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے سیرت حلبیہ میں حضرت علی کا جو شعر لکھا ہے نا، کہ حضرت علی نے جو اس وقت شعر فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس وقت شعر کہا تھا، ابھی ماں کی گود میں تھا. اور واقعی حضرت علی کا لقب اسد ہے نا. اسد شیر کو کہتے ہیں، حیدر ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں. کرار کا ایک معنی بھی شیر آتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ تو کئی نسبتوں سے شیر ہے نا. حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ صحابیہ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی خصوصیت ہی سمجھ لیں. ماں کا نام بھی فاطمہ اور بیوی کا نام بھی فاطمہ. وہ فاطمہ بنت اسد ہے اور یہ فاطمہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نام کی فاطمہ کی نسبتیں حاصل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ساس کا نام حضرت فاطمہ ہے، حضرت خدیجہ کی امی۔ حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عائز ہے، فاطمہ بنت عامر بنت عائز، یہ حضرت عبد المطلب کی بیوی ہیں۔ تو رسول اللہ کو بھی یہ نام بڑا پیارا ہے۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے فتم، یعنی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، صحابیہ ہیں، ایماندار ہیں، اور کیا سے کیا ان کے فضائل۔ اگر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی بات شروع کروں آپ حیران ہو جاؤ۔ رسالت مآب علیہ السلام کی چچی ہیں، تو دودھ پلاتے وقت اپنے بیٹے کو شیر کہا تھا، تو حضرت علی نے اسے کہا تو آج شیر بنا ہے، میں تو اتنا سا تھا مجھے شیر ماں نے کہا تھا۔ تو کہتے پھر اس کو غصہ آیا، پھر اس نے تلوار اٹھا کے ماری نا، تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکی اور تلوار ٹوٹ گئی مرحب کی، جو 1000 سے لڑنے کی بات کر رہا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہتھوں پہ وار کرنا ہمیں ہمارے نبی نے نہیں سکھایا، آپ تلوار دوسری منگوا لیں۔ کہتے ہیں مرحب مرنے سے پہلے مر گیا تھا کہ جو اس نے دوسری تلوار منگوا لی تھی۔ یہ اس کی ایگو اتنی ہارٹ ہو گئی کہ وہ ختم ہو گیا کہ ایک چھوٹی عمر کے بچے کے مقابلے میں آیا، یہ پہلی اس کی موت، پھر ایک وار میں تلوار توڑ بیٹھا، یہ دوسری موت، پھر اس نے اپنی تلوار منگوائی، یہ تیسری موت مر رہا تھا۔ تو جب دوسری تلوار بھی ٹوٹی تو حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی، پھر اس نے نیزہ اٹھایا، لیکن حضرت علی کے وار نے اس کو 2 لخت کر دیا تھا۔ یہ مہینہ بھی اسی سفر کی بات ہے، ماہ سفر کی بات ہے۔ تو ماہ سفر کے معاملے ہیں یہ بھی۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا جیسے ہماری خواتین کہہ رہی ہیں، تو یہ اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑے مرتبہ شان و شوکت اسلام کو اسی مہینے میں ملتا۔ یہ میں نے تیسری دلیل دیا، اور چوتھی دلیل دے رہا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے امت کے سامنے ایک اتنا زبردست امت کی قیادت کا اعلان جاری فرمایا کہ رہتی دنیا تک امت اس پہ فخر کرے تب بھی کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو تلاش کرو، مجمع صحابہ میں بیٹھے، انہیں لاؤ اور انہیں کہو کہ رسول اللہ نے تمہیں اپنے بعد امام مقرر فرمایا، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام بیمار ہے نا، تو فرمایا وہ نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی موجودگی میں، مدینہ طیبہ میں موجودگی میں، حضور بیمار ہیں، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ اور ان نمازوں کے تسلسل میں آگے جا کے اگرچہ اگلے مہینہ شروع تھا، ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو بکر صدیق 4 رکعت کی نماز میں اللہ اکبر کر چکے اور 1 رکعت ہونے کو ہے کہ رسالت مآب کی طبیعت شروع میں بہتر ہوئی، تو فرمایا مجھے نماز کے لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ دائیں اور بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مجھے لے جاؤ، اب مجھے دیکھیں میں آپ کو کچھ منظر سمجھاتا ہوں۔ یہ قبلہ ہے جہاں میری کمر ہے، یہ محراب ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا منہ قبلے کی طرف ہے، صحابہ کا منہ قبلے کی طرف ہے۔ آپ جب منہ قبلے کی طرف کریں تو دائیں ہاتھ کی طرف رسالت مآب علیہ السلام کا گھر مبارک بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام گھر مبارک سے نکلیں، کنڈی کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے، ابو بکر نماز میں احساس تو ہوا ہے نا، رسالت مآب تشریف لائے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ صف کے سامنے سے کیوں آئے نماز میں؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جب امام کے سامنے آڑ اور سترہ موجود ہو تو پھر اسی جماعت میں مقتدی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے نماز میں، کیونکہ حدیث میں ہے سترۃ الامام سترۃ المقتدی، کہ امام کے آگے سترہ ہو گیا، مقتدی کا سترہ ہے تو گزرا جا سکتا ہے۔ گزر کے تشریف لائے ہیں، اور رسالت مآب علیہ السلام کی چاہت تھی کہ میں ابو بکر کی امامت میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھوں، اس لیے مصلی امامت پہ نہیں آئے، پیچھے آئے۔ ابو بکر صدیق نے احساس کر لیا کہ حضور آ گئے ہیں نماز میں، تو ابو بکر صدیق نے دل میں سوچا ابو بکر حکم تجھے تھا تو نماز پڑھا، لیکن اب حضور آ گئے لہٰذا تجھے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ان نے دوران نماز فیصلہ کیا کہ میں پیچھے ہٹوں۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو رسالت مآب علیہ السلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا شفقت کی وجہ سے، تو ابو بکر نے دل میں کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا امام بنے، اور آگے ٹھہرے۔ ابو بکر پیچھے ہٹے، رسالت مآب علیہ السلام آگے ہوئے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ یہاں محبت پر
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے شروع فرمائی ہے نماز جہاں سے ابو بکر صدیق نے چھوڑی تھی. یہ ایک امام پیچھے ہو گیا اور وہیں سے ہی ابتدا ہے جس جگہ ابو بکر صدیق نے چھوڑا ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اگر ابو بکر پیچھے ہوئے تو صراط الذین انعمت علیہم سے پیغمبر نے ابتدا فرمائی ہے, شروع سے نہیں گئے, وہیں سے گئے. اور یہ نماز بھی ایک عجیب نماز ہے کہ جہاں ابو بکر صف میں بھی نہیں ہے اور ابو بکر آگے بھی نہیں ہے, رسالت امام کے پیچھے پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں, حضور علیہ السلام آگے ہیں, نماز مکمل ہو گئی. یہ حدیث پاک ایک جگہ میں سنا رہا تھا تو ایک پرچی مجھے آئی بیان کے دوران, میں نے اس وقت نہیں دیکھی, بیان کے آخر میں دیکھی تو اسی حدیث پر ایک اعتراض تھا. سوال یہ تھا کہ پیغمبر کا حکم ماننا تو فرض ہے, جب حضور پاک نے ابو بکر کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رک جائیں تو ابو بکر کیوں نہیں روکے؟ یہ اس نے ابو بکر نے حضور کی گویا نعوذ باللہ نافرمانی کی. سوال اس طبقے کا تھا جن کے دل میں ابو بکر صدیق کا بغض پنپتا ہے, تو جواب بھی ویسے دینا چاہیے نا تاکہ وہیں پہ جا کے لگے جہاں پہ مرض ہے, صحت وہیں سے ملے. میں نے انہیں کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح کی بات تو حضرت علی سے بھی ثابت ہے. حضرت علی المرتضیٰ صلح حدیبیہ کا کاغذ لکھ رہے تھے, صلح نامہ, حضور علیہ السلام کا نام لکھا, ھذا ما صالح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ, فرمایا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلح کا نامہ ہے اہل مکہ کی طرف. کافر جو اپنا صلح پر شرائط نامہ لکھوا رہے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ لفظ نہیں لکھو. حضرت علی نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھو, محمد ابن عبداللہ لکھو. اگر میں تمہارے نبی کو نبی مانتا, کافر کہنے لگے, تو ہم جنگ کیوں لڑتے؟ ہم نہیں مانتے, لہذا یہ لفظ کاٹنا پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی تو حضرت علی کو فرمایا امحو, علی اس لفظ کو میٹ دو. تو حضرت علی بہت غصے میں تھے کافر کے لیے. اس موقع پہ حضرت عمر کی بھی تلوار نکل آئی, ابو بکر صدیق بھی اٹھ گئے تھے. تو جب حضور نے فرمایا نا میٹ دو, تو حضرت علی نے عرض کیا کہ لا امحو ابدا یا رسول اللہ, علی کبھی نہیں میٹے گا, میں اس لفظ کو نہیں میٹ سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مٹا دیا تاکہ صلح سبوتاج نہ ہو. فرمایا علی آگے لکھو, تو حضرت علی نے آگے لکھا. اگر تمہارے دل میں بغض ابو بکر ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر کو حضور نے روکا تو ابو بکر کیوں نہیں روکے, وہ پیچھے ہٹ گئے, لہذا نعوذ باللہ نافرمانی ہے, تو فتویٰ دیجئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن کو حضور نے زبانی حکم فرمایا امحو یا علی, مٹا دو. حضرت علی نے عرض کی اللہ امحو ابدا, میں کبھی نہیں مٹا سکتا. ادھر کیا جواب ہے؟ جو جواب آپ کا وہی جواب میرا. کہتے ہیں یہاں تو حضرت علی نے دین کی حمایت میں اور دین کی عزت میں عرض کیا تھا کہ میں نہیں میٹوں گا, حضور کی نافرمانی تو نہیں بنتی. میں نے کہا ادھر بھی ابو بکر حضور کی عقیدت و احترام میں پیچھے ہٹے تھے, یہاں بھی نافرمانی نہیں بنتی. بس دل میں محبت ہو نا, اینک محبت کی ہو, بغض اور نفرت کی نہ ہو, تو یقین مانے دین کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا, دین کو سمجھنا بہت آسان رہتا ہے. تو میرے دوستو یہ موقع اتنا مبارک کہ امت کو ابو بکر کی قیادت نصیب ہوئی, یہ بھی مہینہ سفر کا ہے. یہ میں نے چوتھی دلیل دی ہے سفر کی فضیلت پر کہ مہینہ سفر کو لوگ غلط کہہ رہے ہیں تو ادھر کیا فتویٰ ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابو بکر کے پیچھے جمع فرمایا. میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں. ابو بکر خلیفہ ہے, خلیفہ بلا فصل ہے, خلیفہ اول ہے, پہلے خلیفہ ہے امت کے, اور بنایا ان کو کس نے؟ مصطفیٰ نے. ذرا توجہ رکھنا, میں عقیدے کی بات سمجھانے لگا. خلیفہ مصطفیٰ بنا رہا ہے امت کا. مسجد نبوی میں امت کے امام تعینات کیے ابو بکر کو حضور نے. مجھے ایک بات بتا, کسی جگہ اتفاقی طور پہ اگر کوئی امام تعینات کر دیا جائے اور علاقے کے 2 چور کہہ دیں, 4 اچکے کہہ دیں کہ ہمیں یہ امام قبول نہیں ہے, تو پوری مسجد کی کمیٹی اور تعینات کرنے والے بزرگ حضرات کی طرف سے کہا جائے گا دفع ہو جاؤ, تم نے نہیں پڑھنی نماز, چلے جاؤ یہاں سے, ہم نے اتفاقی طور پہ اسے امام مقرر کیا. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے بھی ایک خلیفہ بنایا. پہلے پارے میں قرآن پاک کی آیت ہے انی جاعل فی الارض,
پڑھیے خلیفہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس خلیفہ کا نام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ جواب دیجئے کیا خلیفہ کا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ انکار کسی نے کیا یا نہ کیا؟ کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کا اعتراض ویلڈ ہے، لہٰذا اس پر غور کر لیتے ہیں، آپ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے تم آگ سے بنے، یہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جا تو شیطان مردود ہے۔ اللہ نے جسے خلیفہ مقرر کیا، انکاری کو یوں نکال کے باہر پھینکا جیسے مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امام مقرر کیا حضرت ابوبکر صدیق کو، وہاں خلیفہ خدا نے مقرر کیا تھا، انکاری نکالا گیا تھا، یہاں خلیفہ مصطفیٰ نے مقرر کیا ہے، یہاں انکاری بھی ایسے ہی نکلے گا جیسے مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے۔ وہاں انکاری نکلا مردود بنا، یہاں انکاری نکلا تو امت محمدیہ سے باہر گیا، کیونکہ فیصلہ مصطفیٰ ہے، ڈیسیجن آف آور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ حضور پاک نے امت کا امام دیا ہے، اور یہ بھی مہینہ کون سا ہے؟ بولیے، سفر کا ہے۔ تو یہ 5 دلیلیں میں نے دی ہیں سفر کی فضیلت کے عنوان پر، تو اس لیے گھروں میں جا کر بتانا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سفر کے مہینے میں آپ نے شادی نہیں کرنی، نہ کریں، کاروبار نہیں کرنا، نہ کریں، کسی سے کوئی لین دین نہیں کرنی، نہ کریں، لیکن اس مہینے کو منحوس تو نہ کہیں نا، غلط تو نہ کہیں، برا تو نہ کہیں، لہٰذا یہ شریعت میں اضافہ بن جائے گا اور وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔